السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج ہم بات کر رہی ہیں قربانی کرنا کیوں واجب ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اور جو قربانی کے موقع پر لوگ یہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ آپ قربانی کے بجائے یہ کر لیں، غریب کی ہمدردی اور غریب کے ساتھ مدد کر لیں، اس کا کیا تعلق ہے قربانی کے ساتھ اور اس کا کیا جواب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو شرعی دلائل ہیں ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ ہونا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر احادیث میں دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے فضائل بھی بیان کیے اور اس کی تفصیلات اور نہ کرنے پر وعیدیں بھی ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، کہ جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو اس نے گویا کہ اپنے لیے ذبح کیا، عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا فقد تم نسکہ، تو اس کی قربانی مکمل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ترمذی میں، فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ قربانی والے جانور کا خون بہانا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس وسعت تھی اس کے بعد اس نے قربانی نہ کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ روایات صحیح ستہ میں، اسی طرح مستدرک للحاکم وغیرہ میں موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب، یعنی ہر شخص پر نہیں بلکہ جو صاحب نصاب ہے وسعت رکھتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی موقع پر آ جائے گی، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہ تو ہے جو بندہ شریعت کو سمجھتا ہے، شریعت کے حکم کو حرف آخر سمجھتا ہے، اس کے لیے ہے۔ البتہ آج کل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کچھ ہوں، لیکن سوشل میڈیا پر وہ ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں عید کے موقع پر، جی آپ غریب کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ قربانی کے جانور کے پیسے غریب کی ہمدردی میں لگا دیں۔ تو پہلی بات یہ کہ جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے، قربانی کے حکم کو مانتا ہے، تو اللہ کے اس حکم کو بھی مانتا ہے کہ عام حالات میں بھی غریب کے ساتھ ہمدردی غمخواری کرنی ہے۔ پھر دیکھا جائے تو قربانی کا تو جانور پورے سال میں ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 11 اور 12 کو مغرب تک ذبح ہوتے ہیں، اور اس میں بھی غریب کا فائدہ ہے۔ غریب بیچارہ جانور پالتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیچتا ہے، غریب کا چارہ بک رہا ہے۔ کسائی عام طور پر غریب ہوتے ہیں، وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں، تو غریب کا اور بالآخر جو گوشت ہے وہ بھی غریب کے حصے میں اچھا خاصا آ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یا تو وہ بے دین ہے، یعنی دین سے کوئی ان کا تعلق نہیں، ٹھیک ہے، اور نام کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا بالکل دین سے ہی وہ نکل گئے، تو ایسے لوگ جو اپنی عیاشیوں پر، اپنے پیزے برگر شوارمے پر، اور اس کو اپنی ایک خواہش کی تسکین کے لیے روزانہ ان کے لیے ہزاروں مرغیاں جانور ذبح ہوتے ہیں، تو آیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، یا صرف یہ اعتراض جو قربانی کے جانور کے لیے ہی ہے؟ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ کیوں اس پر کمپین نہیں کرتے، یا اس پر کیوں یہ آواز نہیں اٹھاتے کہ جو بھی اشرافیہ ہے، جو طبقہ ہے، ٹھیک ہے، اشرافیہ کا طبقہ ہے، ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ 1 کروڑ سے شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مالیت 4-4 5-5 لاکھ کے موبائل ہیں، 4-4 5-5 کنال کے گھر ہیں۔ اگرچہ یہ گھر رکھنا، کروڑ کی گاڑی رکھنا یا اچھا موبائل رکھنا شریعت کے خلاف نہیں ہے، اگر اس کو آپ ناجائز استعمال نہیں کر رہے، اس کے شریعت کے دائرے میں یہ بھی آتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے تو بجائے یہ ہے کہ جو جانور ہے قربانی کا 50,000 60,000 لاکھ کا ہوگا، تو وہ بھی سال میں 1 دفعہ ذبح ہوگا، جبکہ ان کے موبائل وہ لاکھوں کے ہیں، گاڑیاں کروڑوں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر جو ہے وہ کروڑ سے لے کر اربوں تک ہے۔ تو آیا وہ اربوں کے گھروں سے اگر کروڑوں کے گھروں میں آ جائیں، 5 کنال کے گھر سے اگر 10 ملے کے گھر میں بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، کروڑ کی گاڑی کے بجائے 50 لاکھ کی گاڑی میں بھی تو اچھا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو کیوں یہ ترغیب نہیں دیتے یا ان کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اصل مسئلہ وہ شریعت سے بیزاری ہے، نہ کہ غریب سے ہمدردی۔ ان کا آپ یہ بنیادی فلسفہ سمجھ لیں گے تو آپ ان کو آسانی سے جواب بھی دے سکتے ہیں اور ان سے محتاط بھی رہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ خود بھی اس طرح تشویش میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اور جو عظیم حکم قربانی کا ہے جس پر بھی واجب ہے، اللہ تعالی ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔